की नावर शख्सियत शहर अहल बैत जनाब सैयद हैदराबाद की साहब ऑफ लाहौर में उनसे मुल्तमिस हुआ हैं और वो पढ़े और आपको मजलिस का इख्तिताम करेंगे। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद की याद। सुभान अल्लाह। सलवात सब हज़रात मिलके बुलंद आवाज़ से तादाद ज़्यादा है, सलवात की आवाज़ का मैं कोशिश करूँ सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़ से। एक तवील अरसे के बाद मेरा यहाँ आना हुआ है। ग़ालिबन 13 या 14 रमज़ान जश्न था जिस पे मैं आखिरी मरतबा हाज़िरी दे के गया हूँ। तब तो सारे बंदे सलवात पढ़ा करते थे, अब शायद को रिवाज बदल गया है। कोशिश करो सलवात सारे बुलंद आवाज़ से बोलो। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात अव्वल से आखिर तक मिल के सब हज़रात बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में आबाद वो खुश नसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मरतबा आँख खोलते ही इस बात का भरपूर यकीन हो गया था कि कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्ज़ी से हम तमाम की आँखें खाके शिफा और दिल गदीर की मिट्टी से बनाए हैं। अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए, और जो मालिक के इज़्ज़तदार मातमी इज़्ज़तदार मेहमान बारगाह की चौखट के बाहर बग़ैर किसी काम और मकसद के खड़े हैं, उन्हें फ़र्श मजलिस तक खींच लाने के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़े जितनी सलवात की ताकत उसे आले मोहम्मद ने अता फरमाई है। इजाज़त है हुज़ूर, मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। एक 5 सेकंड की ज़हमत है, अगर वो मेरी गुजारिश पे अमल हो जाए तो मैं समझूंगा कि बूरे वाला के मेहमान नवाज शहर ने, मातमियों ने, अज़ादारों ने मेरी इज़्ज़त रख ली, मेरी बात मान की, मेरी लाज रख ली। जिस मातमी जवान को ये महसूस हो रहा है कि उसके आगे को 2-2, 4-4 फुट जगह खाली है, अगर वो उस जगह को पुर करने के लिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि जो दोस्त बाद में तशरीफ़ लाएँ वो फिर आपको फलांगते हुए आगे ना आए, उन्हें पीछे जगह मिल जाए। भाईजान, आपसे भी मेरी यही गुजारिश है, मैं बुज़ुर्गों से नहीं, बुज़ुर्ग तो जहाँ हैं ठीक है, पर जवान ज़हमत करेंगे नहीं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो बाद में आता है फिर वो एक तो फलांग से वो आगे नहीं आता, और ये हमारे मजमे की एक ये साइकी है कि एक बिल्ली भी करीब से गुज़र जाए ना तो ज़ाकिर कुरान भी पढ़ रहा हो तो वो ज़ाकिर को छोड़ के बिल्ली को देखना शुरू कर देते हैं, तो इधर मजलिस का माहौल डिस्टर्ब नहीं होता। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसी में मेरा मौजू है, मुझे उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मौजू किस हद तक सुनना चाह रहे हैं। बस मैं ऊपर बैठा था, इमरान शाह जी एक कसीदा पढ़ रहे थे, उसमें से एक शेर मेरे कानों से टकराया और मैंने कहा चलो आज जैसी भी यही पढ़ देने। शब्बीर रन में लाए थे असगर को इसलिए, शब्बीर रन में लाए थे, बिस्मिल्लाह, शब्बीर रन में लाए थे असगर को इसलिए। ये इसलिए सैयद खोलेगा अगले मिसरे में कि किस लिए, उसमें 70% आपका बुरे वाला का मातमी अज़ादार मजमा बोले तो मैं बात आगे कंटिन्यू करता हूँ, वरना मौजू बदल देते हैं। शब्बीर रन में लाए थे असगर को इसलिए
اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا۔ سبحان اللہ، ادھر سے بھی جوانوں کے ہاتھ اٹھتے تو میری زندگی میں اضافہ ہو جاتا۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر داد مجھے بے شک اپنے موڈ کے مطابق دینی ہے لیکن میرے آگے پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، ہر بات کی سید ہر بندے کی بات کی کوئی نہ کوئی زندگی ہوتی ہے۔ میں بات کروں تو اس کی زندگی تب تک ہے جب تک میری بات سے مضبوط بات کوئی نہ کر دے۔ جب میری بات سے مضبوط بات آپ کے سامنے آ جائے کہ میری بات کی زندگی ختم، اس بندے کی بات کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن معصوم وہ ہے جن کی بات ازل سے پہلے بھی اٹل تھی، ابد کے بعد بھی اٹل رہے گی۔ میرے بات سے نے کام کیا ہے، اگر وہ آپ کو لگے کہ کربلا سے وہ بات چلتی چلتی آپ کے پورے والا تک آ کے اپنی حقیقت منوا گئی ہے تو پھر مجھے داد اور دعا چاہیے، ورنہ بے شک کوئی داد اور دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا۔ کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو، آپ بیٹھ جائیں گے تو میں بچ جاؤں گا۔ کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو، اصغر اگر نہ ہنستا تو ہنسنا حرام تھا۔ آگے بیٹھنا ہو تو تھوڑا جلدی آتے ہیں۔ حیدری سبحان اللہ، اسمائل پلیز، بالکل صدقے۔ شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا۔ کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو، اصغر اگر نہ ہنستا تو ہنسنا حرام تھا۔ میری کوشش شروع سے عرفان شاہ جی یہی رہی ہے کہ جو شخصیت لکھی جائے اس کی کچھ وہ فضیلتیں نکال کے لکھی جائیں جو اس کے علاوہ کسی کے حصے نہ آئی ہوں۔ تازہ 10-12 دن ہو گئے آپ جشن بادشاہ کا منا کے بیٹھے ہیں، تو کسی کے اندر کچھ نہ کچھ رمق تو اس جشن کی باقی ہوگی، کوئی مٹیریل، کوئی مواد، کوئی خوشی، کوئی نور اس جشن کا باقی ہوگا۔ بس وہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ نور گھر کی، نور دھرتی اور نوری ہو گئی، نور گھر کی، نور دھرتی اور نوری ہو گئی، نور گھر کی، نور دھرتی اور نوری ہو گئی، کربلا کی سمت تیاری ضروری ہو گئی۔ آمد اصغر پہ یہ کہنے لگے مولا حسین کیا شکر ہے عباس میری فوج پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لائٹ کے پیچھے والے دوست بھی بولیے گا حیدری۔ آمد اصغر پہ یہ کہنے لگے مولا حسین شکر ہے عباس میری فوج پوری ہو گئی۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، خیمہ میری شہزادی سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ کا، جھولا میرے بادشاہ علی اصغر کا، میرا سردار علی اصغر جھولے میں تشریف فرما ہے۔ ایک آواز آئی، غیب کی آواز۔ وہ آواز کھلے گی تیسرے مصرے میں، کس کی آواز تھی اور کیا آواز تھی مجھے یاد ہی نہیں سید کہ میں نے بادشاہ علی اصغر کے حوالے سے اس طرح جب میں کوئی ڈیوٹی پڑی ہو اور اس میں مجھے پہلے مصرے پہ چوتھے مصرے والی داد نہ آئی ہو۔ اور یہ بورے والا ہے، نہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور اگر زندہ ہوں تو آخری مرتبہ بھی نہیں آیا۔ وقفہ زیادہ ہو سکتا ہے 2 مجالس میں، 2 نوکریوں میں، لیکن اللہ معاف کرے یہاں پہ آنا ختم نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس بات کا اکثر اعتراف کرتا ہوں جو میں اس وقت ہوں اس میں آپ کی سماعت کا ڈھیر سارا حصہ ہے۔ میری بات محسوس ہو تو ضرور دعا کیجیے گا۔ جھولا میرے بادشاہ علی اصغر کا بلا تشبیہ، آنکھیں بند ہے، بادشاہ کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ آواز کیا تھی؟ اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو۔ جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا اس کے معیار کا مجھے پھر اندازہ ہو گیا ہے۔ اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو، اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو، اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو۔ 25 نمبر تو مجھے گلفام جی ملنے چاہیے لہجے کے۔ اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو، ہونٹوں کو اپنے جیت کی حتمی سند کرو۔ شبیر کی زبان سے محمد نے یہ کہا تم بھی تو مرتضیٰ ہو نا، میری مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ جس کے نزدیک ہر علی مشکل کشا ہے بولو حیدری۔ یہ بات ابھی ذہن میں رکھنا، مجھے 4 مصرے پڑھ کے پھر میں اسی بات پہ ہوں گا۔ اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو۔
ہونٹوں کو اپنے جیت کی حتمی سند کرو، شبیر کی زبان سے محمد نے یہ کہا، تم بھی تو مرتضیٰ ہو نا، میری مدد کرو۔ زبان میرے بادشاہ حسین کی، مدد مانگنے والا میرا بادشاہ مصطفیٰ، کیونکہ حسین وہ بادشاہ ہے جو ایک ہی وقت میں محمد اور اسلام دونوں کا وارث ہے۔ تسی یہ دوں بہتا بھی چپ کر جاؤ تو گل ہی ہوئی ہے، دونوں کا بیک وقت وارث ہے میرا بادشاہ حسین۔ جھولے سے اٹھایا، تم بھی تو مرتضیٰ ہو نا، میری مدد کرو۔ اصغر، میں آپ کو میدان لے کے جاؤں تو میری مدد کریں گے؟ ننھا سا سر اٹھایا، بابا کیوں نہیں کروں گا؟ علی نہیں، بابا خود ہی تو آپ نے فرمایا تم بھی تو مرتضیٰ ہو، تو کیسے مدد نہیں کروں گا؟ اب بات ہے اس میں قافیہ شاید اس سے چھوٹا قافیہ ہے ہی نہیں، 2 حرفی قافیہ، اس میں آپ نے اس کا لطف لینا۔ جی لے کے جاؤں؟ جی بابا، لیکن اصغر سامنے 9 لاکھ ہیں، آپ بظاہر 6 ماہ کے ہیں، سامنے دشمن 40 سال کے، 50 سال کے، سینکڑوں جنگیں لڑی ہوئی ہیں، دشمن کھڑے للکار رہے ہیں، ہم نے فلاں جنگ میں فلاں کو مارا ہوا ہے، ہم نے فلاں جنگ میں فلاں کا سر کاٹا ہوا ہے، ہم نے فلاں جنگ میں فلاں کو پچھاڑا ہوا ہے۔ اصغر بڑا بڑا دشمن ہے، تیر کمان نیزہ خنجر بھالا سارا کچھ لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو میدان لے کے جاؤں؟ بابا کے ید اللہ ہی ہاتھوں پہ سید میرے بادشاہ علی اصغر نے ننھا سا سر اٹھایا، فرماتے بابا آپ لے کے تو جائیں، خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ توجہ، اس سے زیادہ تیز سید میں جا ہی نہیں سکتا۔ فرماتے بابا لے کے تو جائیں، خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، مدد کرو مدد کرو مدد کرو، خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے، کم سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے۔ اصغر فرماتے بابا لے کے تو جائیں، یوں رن میں اترتے ہی بدل ڈالوں گا نقشہ، اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں کہ تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میرے بادشاہ علی اصغر کا ماتمی ہے وہ بولو حیدری۔ یوں رن میں اترتے ہی بدل ڈالوں گا نقشہ، اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں تو ہے۔ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ صرف یہ جو اجتماع ہے یہ تو میری بات نہیں سن رہا، نہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت پوری دنیا میں مجھے دیکھا بھی جا رہا ہے، مجھے سنا بھی جا رہا ہے، اور میں مر بھی جاؤں گا تو میری آواز بھی اس میں ریکارڈڈ، میری تصویر بھی، میری بات بھی، اور یہ دنیا کی واحد شاہ ہے جو بندے کو اس کی بات سے پھرنے نہیں دیتی۔ اور یہی وجہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کاش یہ کیمرہ غدیر میں ہوتا نا، آج اسی بھی بندے اللہ بلا پرچے کران دے لگا ہے۔ لیکن چلو یہ چونکہ ہاں تو سارا کچھ ریکارڈ ہو جاتا، کس کس نے آگے بڑھ بڑھ کے مبارک دی اور بعد میں کون کون پھر گیا، لیکن چلو یہ چونکہ بنا ہی ہے اس کے بعد تو خیر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آل محمد کے وہ نوکر ہیں جنہیں اپنے ہر سردار کا نام بھی آتا ہے، اس کا مطلب بھی آتا ہے، ہر سردار، اور پھر خالی سرداروں کا نہیں، پھر ہمیں اس گھر کے ہر نوکر کا نام آتا ہے، اس کا مطلب بھی آتا ہے۔ کہاں تک مجھے مسکراہٹیں نظر آئیں تو مجھے لگے میری بات بادشاہ علی کے ماننے والوں سے ہے۔ میں نے کہا ہر سردار کا نام بھی آتا ہے، ہر سردار کے نام کا مطلب بھی آتا ہے، اس گھر کے ہر نوکر اور کنیز کا نام بھی آتا ہے، اس کے نام کا مطلب بھی آتا ہے۔ پھر بات سرداروں اور نوکروں کنیزوں تک نہیں رکی، ہمیں اس گھر کی ہر سواری کا نام بھی آتا ہے، اس کا شجرہ بھی آتا ہے۔ یہ تو کوئی بغیر کیمرے کے کوئی محفل ہو جس میں اس گھر کی سواریوں پہ کوئی بات ہو تو پھر آپ کا بھائی ذرا کھول کے پڑھے کہ اس گھر کی سواریوں کی شان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ہر سواری کا نام آتا ہے، اس کا شجرہ بھی آتا ہے۔ اب جسے میرے بادشاہ کا نام اور اس کا مطلب آتا ہے، میں سید اسی چوتھے مصرے پہ بھی چھوڑ دوں، مصائب شروع کر دوں نا تو مجھے لگے گا کہ میرا آیا بیٹھا پڑھا سنا لیٹ ہوا سارا کچھ ہی کور ہو جائے گا اس میں۔ وہ جن کو شاہ نے اپنے خدا پر خرچ کرنا ہو،
وہ جن کو شاہ نے اپنے خدا پر خرچ کرنا ہو، وہ جن کو، میرا دل کر رہا ہے کہ کوئی اپنے خدا پہ خرچ کرنا ہو، دل میرا یہ کر رہا ہے سید کہ کوئی اور آ کے پڑھے اور میں اسے بیٹھ کے یہاں پہ سنوں جہاں پہ آپ بیٹھے، اور پھر میں واقعی اسے سن کے بتاؤں کہ اس مصرے کو چوتھے کو وصول کیسے کرنا ہے اور اس پہ وجد میں کیسے آنا اور اس کی قیمت کا حق ادا کیسے کرنا ہے۔ وہ جن کو شاہ نے اپنے خدا پر خرچ کرنا ہو، وہ سکہ جس وطن کا ہو کبھی کھوٹا نہیں ہوتا، ہمیں آخر میں مقتل آ کے اس نے سمجھایا، کیا علی اصغر بھی ہو چاہے علی چھوٹا نہیں۔ صرف وہ بولے جو میری بات سے متفق ہے، جس کے نزدیک علی بلندی کی انتہا ہے، بولو حیدری۔ علی چھوٹا، سارے بولو علی چھوٹا نہیں ہوتا۔ دو قطعات اور ایسے ہی میں نہ پڑھوں گا تو مجھے لگے گا حضور اتنی کمال سماعت، اتنا کمال ماحول، اور میں شاید ظلم کر گیا، زیادتی کر گیا، میں پڑھ نہیں سکا۔ دو قطعات اور پڑھ رہا ہوں۔ کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، یہ جو ہلکے ہلکے ہلے ہیں نا، ان کے ذہن میں وہ بندے آئے ہیں ملک صاحب جن کے دل میں میرے مولا کا بغض ہے، میں زور لگاؤں نا تو یہ سارے بول تو آلریڈی رہے ہیں، پھر سارے بول پڑیں گے، پھر لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ شک آ جائے گا میں زور لایا تے بول لینے نا، تو اسی ہولی جی گل تے بولو تے مولا دی قسم میں اگلے پورے سفر تو انو بابا کرتا جاؤں۔ کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، جا ذرا حسنین کے نانا سے جنت مانگنا، میں بڑے مسلمان دا منہ تے دیکھا۔ کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، میرا سارا پڑا ہوا بھی حضور ادھر ہی رہ گیا تو مجھے کوئی ارمان نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اگر یہ بھائی جان دو قطعات ادھر رہ گئے میں سمجھوں گا میں آئے نہیں، ذہنی طور پہ پھر ٹور کے چلا گیا ہوں۔ کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر، جا ذرا حسنین کے نانا سے جنت مانگنا، ہر یزید وقت سے کہتی ہے یہی کربلا، کیا تجھ میں ہمت ہے تو آ اصغر سے بیعت مانگنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاید ہی کوئی ہاتھ ہو جو بلند ہو کے سلام نہ کر رہا ہو، حیدری۔ سبحان اللہ، بھئی آپ سب کے لیے دعا ہے۔ حسین بادشاہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، بادشاہ عباس کا ذکر نہیں ہے، مالک علی اکبر کی بات نہیں ہے، تجھ میں ہمت ہے تو آ اصغر سے بیعت مانگنا، مانگنا۔ پہلے اس کو، کس کو؟ میرے بادشاہ علی اصغر کو، پہلے اس کو دو مصروں پہ پہلے داد نہیں دینی آپ نے، بالکل پن ڈراپ سائلنس، بھائی میں سوئی سٹو تے آواز ہے اتنی خاموشی ہو، وہ آپ نے یہاں لکھنے۔ پھر چوتھے مصرے پہ میں واقعی اس بندے کا بورے والا والو وزن کروں گا سید، جو کہ اتھوں کر کے میں اپنے باب الحوائج بادشاہ دا نوکر ہوں تو میرا بولن تے دل نہیں آیا، یہ تین ڈائریاں تو ہے، میں سکوں گا لے توں رکھ، اگلی باری پھر انہوں دو ہی آواں گے جدو تیرے معیار دی کچھ ہے مولا دین گے تھے۔ ہاں، پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا۔ پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، ہائے ہائے۔ میں دسمبر میں سید دبئی گیا ہوا تھا اور آخری رات جس دن صبح ارلی مارننگ فلائٹ تھی تو سارے دبئی یو اے ای کے انہوں نے شعراء آپ کے بھائی کے ریکارڈ میں اکٹھے کیے تھے، تو میں نے یہ 4 مصرے پڑھے اور بعد میں سفید داڑیوں والے انڈین پاکستانی شعراء آپ کے بھائی کو گلے لگا کر دو، یار اتنی بڑی بات اور اتنی آسان کر کے کمال ہو گئی۔ میں اتنی بڑی دعا کا حقدار نہیں تھا، اتنی داد کا حقدار نہیں ہوں، لیکن مجھے داد نہیں، مجھے آپ کی ہاں یا نہ چاہیے، تائید یا تردید چاہیے۔ پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی، پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا۔ چھپ چکی ہے یہ خبر، چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں، کیا
जंग में असगर के हाथों हुरमला मारा गया। जियो बुरे वाला, जियो बुरे वाला, जो इसी अकीदे पे है, बोलो अली लाल मालिक आपको सलामत रखे। पाक मेरा मालिक अली असगर आपकी तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। जितनी बारी तुसी हुक्म फरमाओ जी, जितनी बारी। पहले उसको तुहाडे सुनन दी क्या बात है, पहले उसको प्यास की शिद्दत की लज्जत दी गई, फिर उसी के लहजे में पानी को ललकारा गया। छप चुकी है ये खबर तारीख़ के अखबार में, जंग में असगर के हाथों हुरमला मारा गया। इस लम्हे का सदका जिस मातमी के बुलंदी दर्जात के लिए सैयदजादे ने सफ़े अज़ाब बिछाई है, इस ज़िक्र का सदका बादशाह अली असगर बाबुल हवाइज का सदका इमाम हुसैन बादशाह उन समेत आपके तमाम मरहूमीन को अपने कदमों में बुलंद तरीन मकाम अता फरमाए। मैं उठ रहा था तो सैयद ने हुक्म किया कि वालिदा, उनकी वालिदा, हमारी वालिदा पाक बीबी मुसाफिर शाम बीबी, उन्हें अपने बेटे कायम के ज़हूर तक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि बादशाह अली असगर पढ़ो, और मुझे मसाइब का मौजू भी मैंने पूछा जबीर शाह जी से 2-3 मरतबा के मौजू आपके सामने क्या है। उन्होंने कहा जी जो आपका दिल करता है। तो फिर जब मुझे खुली छूट मिल जाए तो फिर मैं एक बात किए बगैर रह नहीं सकता। हुसैन की बेटी करबला में जितनी छोटी थी उतनी ज़ख्मी थी, तो मैं कुर्बान हो जाऊँ भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है। कितने सारे दरवाजे हर अज़ादार के दिमाग में खुल गए मेरे पहले लफ्ज़ से ही। मैंने गुजारिश की है, करबला में हुसैन की बेटी जितनी छोटी थी, बोलो उतनी ज़ख्मी थी। ये कब्र हुसैन की शबी है, मेज़ नहीं है। ये ज़िक्र हुसैन है, कुरान से कम हैसियत नहीं इसकी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। आपके रुलाने के लिए गलत कहूँ, मुझे हुसैन की अम्मा माफ़ी न करे। इससे ज़्यादा मैं अपने आप को किस बद्दुआ की ज़द में खड़ा करूं अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए। यकीन कर लें आपकी हाय निकल आएगी, यकीन न करें मेरा तरला मिन्नत मसाइब में उसका मैं कायल ही नहीं हूँ। करबला से लेके शाम तक 1650 मील के सफ़र में गुलफाम हुसैन जी जिस बेगैरत का जहां दिल चाहा। भाई क्या बात है। अभी मैंने जुमला पूरा जानबूझ के नहीं कहा, बंदे लाला जी थोड़ी दुआओं नाल आप ही पहुँच गए। मैंने कहा 1645 मील का इरफान छड़ी ये सफ़र बनता है। मैंने देखो आप शायद इस बात को ज़्यादा महसूस करेंगे क्योंकि आपके शोबे से जुड़ी हुई एक बात करने लगा। मैंने कहा 1650 मील के इस तवील सफ़र में जिस बेगैरत का बुरे वाला वालों जहाँ दिल चाहा, उसने सकीना को हुसैन के कत्ल की गवाह समझ के मारा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर कातिल का ये मिजाज होता है कि मौके का गवाह मारा जाए ताकि मेरे जुर्म पे पर्दा पड़ जाए। बड़ा मारा इन्होंने। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तफसील नहीं, सिर्फ एक, क्योंकि पता नहीं मुझे ये 2 मौज़ूआत ऐसे हैं मेरी ज़ाकरी में कि मैं पढ़ने लगूं तो मुझे मौत नज़र आती है, बिलखुसूस मसाइब के हवाले से। एक हुसैन का असगर, एक हुसैन की मासूमा बेटी। बीबी का एक दुख आपको सुनाना चाह रहा हूँ, तफसील से नहीं, ज़्यादा भी पढ़ूँ तो 5 मिनट और पढ़ूँगा जी। नौमान इब्ने मुंजर मदाइनी नौकर है आपके बादशाह सज्जाद का। मेरी तरफ अगर आपके जहन हुए तो मुझे अगली बात खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो रिवायत करता है, वो कहता है जब पता नहीं कैसे मेरा मौला सज्जाद शाम से ज़िंदा मदीना आया। अब मैं मिन्नत करूँगा जिसे जगह जगह पीछे मिले तो वहीं पर रुक जाए। पता नहीं कैसे जब ज़िंदा मेरा मौला सज्जाद शाम से मदीना आया, कहता मेरा एक दिन दिल बना मैं मालिक का सलाम करने के लिए बादशाह की बारगाह में जाऊँ। कहता मैं मदाइन से चला, मदीना पहुँचा। मदीना पहुँच के मैंने हर बंदे से पूछना शुरू किया, मौला सज्जाद के दौलत कदे पे जाना है, मौला सज्जाद के अमीर खाने पे जाना है। कहता मैं लोगों से पूछता 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 पूछता, एक लफ्ज़ शायद आपकी अमानत है, मैं
اسے حذف نہیں کرنا چاہ رہا گفتگو سے. کہتا میں ایک گھر کے قریب سے گزرا ہوں یا میرے لباس پہ مجھے کچھ خون کے چھینٹے محسوس ہوئے. میرے لباس پہ مجھے خون کے چھینٹے. کہتا میں نے اپنے لباس کو دیکھا, اتنا اجلا لباس, میرا اتنا صاف پاک طیب طاہر لباس پہن کے میں آیا تھا. کہتا میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ گھر کا پرنالہ جس سے تازہ خون کے قطرے گر رہے تھے. کہتا ہے مجھے اپنے لباس پہ وہ قطرے محسوس ہوئے. میں نے اپنے اندر ہی اندر سوچا اب تو میرا لباس نماز کے قابل نہیں رہا. میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں نماز اپنے غریب بادشاہ کے پیچھے پڑھوں گا, اپنے مولا حسین کے فرزند کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کہتا ہے ابھی میں اپنے اندر ہی اندر یہ سوچ رہا تھا, یہ مجھے اپنے دامن میں کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے. کہتا ہے میں نے اس بچے کی طرف دیکھا, میں نے اسے دیکھ کے کہا, میں نے کہا بچے کون ہے, میں نے تجھے پہچانا نہیں, کون ہے تو؟ کہتا اس بچے نے آہستہ سے سر جھکا کے میری طرف دیکھ کے کہتا ہے صرف تو نہیں, جب سے ہم شام سے آئے ہیں نا ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. ماتمداری ہے, جس بندے نے بعد میں ماتم کرنا ہے اسی سے میری بات ہے. صرف تو نہیں, جب سے ہم شام سے آئے نا ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. کہتا بچے کا جواب لہجہ ایسا تھا مجھے محسوس ہوا کوئی عام شخصیت نہیں. میں نے ہاتھ باندھ کے میں نے کہا شہزادے میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, میں تو اپنی لا علمی کے لیے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو پہچان نہیں سکا. کہتا اس بچے کی آنکھوں سے آنسو تیرنا شروع ہوئے. اس نے کہا میں کوئی اور نہیں, میں تیرا 5واں امام محمد باقر, میں تیرے 4تھے امام کی دستار کا وارث, تیرا 5واں امام ہوں. کہتا قدموں پہ گرا. میں نے کہا بادشاہ میں آپ کے بابا کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا تھا. کہتے تو اتنا امیر ہے اور میرا بابا اتنا غریب ہے, میرے بابا نے مجھے پہلے بھیجا ہے, جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. میں قربان, کریمی نام ہی اسی کا ہے, لجبالی گلفام حسین جی نام ہی اسی کا ہے. میرے بابا نے مجھے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے. چلتے چلتے آگے مولا باقر, پیچھے یہ مولا سجاد کا نوکر. اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جس کے منہ سے ہائے نہ نکلے, اور اللہ کرے بھائی جان وہ ماتمی نہ ہو جس کا ہاتھ بھی ہو اور وہ اگلی بات پہ سے یہ زیادہ سینے پہ نہ ہو سکے. میرے پاس یہی ایک کسوٹی ہے, لفظ وہ ہے 1400 سال سے رو رہے ہیں, نہ ہماری آنکھیں خشک ہوئی ہیں, نہ ہمارے ہاتھ تھکے, نہ حضور سینے تھکے. کہتا میں مولا باقر کے پیچھے چلتا مولا سجاد کی بارگاہ میں پہنچا, سلام کیا, جواب لے کے میں ایک کونے میں بیٹھ گیا ہوں. کہتا پورا ایک دن میں اپنے غریب امام کی بارگاہ میں بیٹھا رہا ہوں. ایک پورے دن میں نے 700 بندہ اپنی انگلیوں پہ گنا. جس نے مولا سے پوچھا مولا آپ کو زیادہ تکلیف کہاں ہوئی, 700 کے 700 سے رو کے امام نے کہا شام نے مجھے جوانی میں ضعیف کر دیا. اور میں قربان, وہ شیعہ جی جس کے منہ سے شام سن کے ہائے نہیں نکلی, وہ ماتمی ہے جو شام سن کے ہاتھ سینے پہ نہیں لا سکا. شام نے بھری جوانی میں میرے بال سفید کر دیے, شام نے میری کمر جھکا دی. کہتا سارا دن گزرنے کے بعد میں بڑا مختصر کر چکا ہوں جی. کہتا مغربین کی نماز کا وقت ہوا, ہم جتنے مولا کے نوکر مہمان وہاں موجود تھے, ہم نے اپنی خوش نصیبی سمجھی کہ وقت کے محمد کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. کہتا ہم نے وضو کر کے نماز کی تیاری کی. آہستہ سا لفظ کہوں خالصتاً اپنے ذاتی گریے کے لیے سید میں نے رکھا ہوا ہے, کو 10-15 دن ہو جائے نا اپنے آنکھ کا وضو نہ ہو تو میں گاڑی میں اپنے آپ کو سنا تو میری عبادت ہو جاتی ہے. اللہ کرے کسی کے یہاں تک لفظ چلا جائے اس کے لیے تحفہ ہی صحیح مصائب کا. کہتا ہے نماز کی صفیں بند گئیں, مولا نے نماز شروع کی. کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے, ہائے ہو میرا اللہ, ہائے ہو میں قربان ہو جاؤں ان ہائے کرنے والے ماتمیوں پہ. کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے نماز کے قنوت میں 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کی. آپ نے توجہ شاید بھرپور ویسے نہیں کی, خود سوچو کتنا کلیجہ ہے, کتنا حوصلہ ہے میرے غیرت کے پروردگار امام کا, جس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو یوں کھانا پیش کر سکتا ہے نا. اس نے اگر اللہ کی نماز میں ملک صاحب کسی پہ لعنت کی ہے تو اس نے مولا کو کتنا پریشان کیا. 7 بندے. کہتا ہے مولا کا لعنت کرنا تھا, ہمارا دھیان نماز سے ہٹ گیا, جیسے تیسے کر کے ہم نے نماز مکمل کی. کہتا ہے ادھر نماز کا سلام پھیرا, نماز تمام ہوئی. سب سے پہلے میں لپک کے مولا کے قدموں کو میں نے پکڑ کے میں نے کہا بادشاہ مجھے بتائیں ان 7 نے کیا کیا ہے جن کو آپ اللہ کی نماز میں نہیں بھول پائے. یہ اسی علی کا پوتا نہیں جس کی ٹانگ میں تیر لگ گیا تھا تو نماز کے دوران نکل گیا, خون بہ گیا, تیر نکل گیا, نہ زخم کی تکلیف نہ درد کچھ نہیں. یہ کون ہے
जिन्हें आप अल्लाह की नमाज में नहीं भूल पाए। एक एक करके मौला ने सातों का जुल्म बताया है, सातों के वाक़यात बताए हैं। और मैंने आज तक 7 नहीं पढ़े सैयद, मैंने आज तक बादशाह के ज़िक्र की कसम है, मैंने आज तक मलिक साहब ज़्यादा से ज़्यादा 3 पढ़े हैं। और तीसरा पढ़ने के बाद आलम ये हो गया था 4-5 साल अशरे में पहले आलम ये हो गया था, किसी मातमी का सर फट गया था, किसी का मुंह फट गया था, कोई बेहोश हो गया था। और मैंने उस दिन वादा किया बीबी जिस दिन 7 पढ़ने हैं ना, वो ज़िंदगी की मजलिस भी आखिरी, वो ज़िंदगी का दिन भी आखिरी। मैं एक नाम लूँगा, शायद अक्सरियत के लिए वो नाम नया होगा। एक एक करके मौला ने बताना शुरू किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने यार पता नहीं क्यों मुझे ना लफ्ज़ एक पीछे को खींच रहा है। मुझे इस बादशाह हुसैन के पूरे खानवादे के जिक्र की कसम है बुरे वालों, इन 7 में से 3 वो हैं जिन पे सज्जाद ने इसलिए लानत की कि उन्होंने सकीना को बड़ा मारा है। 3 सिर्फ इसलिए, मैं कुर्बान हो जाऊं, जिसका सीना दुख रहा उससे तो मेरी बात ही नहीं है। अल्लाह इन नवाज़ों पर रहमत नाज़िल कर। मौला ने एक एक करके बताना शुरू किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। 7 में से एक नाम आया, मतरा इब्ने अब्दुल्लाह। नाम याद रखो भाई, मीम तो रे हे इब्ने अब्दुल्लाह। मौला बताते हैं जैसे इसका नाम आया, मौला इसने क्या किया। उदास नजरें उठी मेरे शाम के कैदी इमाम की, इसकी तरफ देख के फरमाते हैं इब्ने मुंज़र इसका न पूछ, इसने मुझे बड़ा रुलाया है। अब मैं कुर्बान हो जाऊँ, हाय कहाँ तक सुनाई दे तो मुझे लगे माँ की झोलियों से रोने वाले बैठे हुए। इसका ना पूछ, इसने मुझे बड़ा परेशान किया है। इब्ने मुंज़र कहता है जैसे ही मौला ने इनकार किया मुझे लगा हुज्जत का इनकार है, मौला नहीं बताएंगे। कहता है मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा बादशाह बता दें आपकी मर्ज़ी, ना भी बताएं तो आप मौला हैं, क्या कहा जा सकता है। लेकिन मौला आपको वास्ता आपकी माँ की चादर का है, थोड़े को इस वास्ते का वजन होया जी, इस वास्ते का वजन किया आपने। मौला आपको आपकी अम्मा की चादर का वास्ता है। मौला आप नहीं बताएंगे आपके मसाइब अगली नस्लों में मुंतकिल कैसे होंगे। कहते यूं बादशाह की नजरें उठी, देख के फरमाते वास्ता तूने वो दिया है जिसकी रद्द अल्लाह के पास नहीं, जिसकी रद्द मेरे नाना मोहम्मद के पास नहीं, मेरे दादा अली के पास नहीं। आप फिर इसका सुनना है ना, मेरे सामने बैठ। ठीक 1 मिनट बाद सैयद मैं सलाम कर जाऊंगा और अगली मजलिस जब भी मैं पढ़ने आऊँ तब तक ये सारा मजमा यहाँ बैठ के रोता रहे ना। मौला की कसम इस मसाइब के अंदर जो दर्द छुपा हुआ है ना उसका हक अदा नहीं होता। कहता मैं मौला के सामने ऐसे जानू तय करके बैठा हूँ जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। कहता गरीब इमाम ने दोनों बाजू मेरे गले में डाले, मौला की आंखों की तरफ मैंने देखा, आंखें नहीं को जन्नत की आबशार थी। मौला की आंखों से सुर्ख आंसू तेजी से बह रहे थे। मौला ने रो के इसका जुल्म बताना शुरू किया। मौला फरमाता है इब्ने मुंज़र ये मतरा इब्ने अब्दुल्लाह हरामज़ादा वो बेगैरत है जिसने शाम गरीबा तक हम आले मोहम्मद पे कोई जुल्म नहीं किया। मौला फरमाते 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला हमारा शाम जाने लगा, जहाँ पे लश्कर यजीद के बड़े बड़े जनरल खौली, हसीन बिन नमीर, इब्ने साद, हकीम बिन तुफैल, ज़जर इब्ने कैस, जहाँ ये सारे खड़े थे, ये चलता चलता उनके सामने गया, उनके सामने ताना मार के कहता तुमने जानबूझ के मुझे जुल्म नहीं करने दिया ताकि सारा इनाम तुम ले जाओ, मैं इनाम से महरूम हो जाऊँ। इब्ने साद ने इसका हाथ पकड़ा, एक खैमे में जाके कहता आप बोल क्या कहता है। इसने कहा मुझे इनाम चाहिए, ड्यूटी जो तू दे। ये कहता परेशान ना हो, इनाम चाहिए। हमने अली की बेटियों पे जुल्म कोई खत्म कर दिए हैं, अली की बेटियों पे जुल्म का सफर तो अब शुरू होगा। मैंने कहा मुझे मातमी का हाथ मातम करता नजर आए। इसने कहा तू ड्यूटी बता, वो मैं पूरी करूंगा, मुझे इनाम चाहिए। इब्ने साद ने बंधा हुआ सामान जंग खोला, अल्लाह करे वो शिया ना हो जिसका हाथ मातम न कर सके। बंधा हुआ सामान खोला, अंदर से एक लोहे का ताजियाना निकाला जिसमें थोड़े थोड़े फासले से लोहे के कील लगे हुए थे। ये ताजियाना इसकी तरफ उछाल के कहता ये पकड़, तेरी ड्यूटी ये है, तूने करबला से लेकर शाम तक वो सवारियां रुकने नहीं देनी जिन पे अली की बेटियां सवार हैं, जिन पे नैयारा मातम, जिन पे अली की पोतियां सवार हैं, जिन पे अली की नवासियां। शाबाश 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 शाबाश। दिन तो वैसे ही रोने के शुरू हो गए हैं। आखिरी लफ्ज बंदे कहते हैं शिया रोते हैं। मैं जुल्म सुनाता हूँ जिसे हमारे रोने पे एतराज है। चौक में आ जा, मैं जुल्म पढ़ता हूँ। अगर हंसने वाली बात है तो सारे मिलके हंसते हैं, रोने वाली है तो तू रो या ना रो, हमें ना रोकने से रोक। तूने उन सवारियों को रुकने नहीं देना जिन पे
کے پیر پہ مارتا آیا، سکینہ کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا رہا۔ شام پہنچ کے سکینہ کے دل سجاد